हिस्ट्री मीडिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको मदीना मुनव्वरा के मशहूर और तारीख़ी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के बारे में बताएंगे कि जन्नतुल बकी अगरचा एक कब्रिस्तान है, मगर इसमें कोई गुंबद या कोई तामीर क्यों नहीं की गई। हालांकि इस कब्रिस्तान में इस्लाम की मुतबर्रक शख्सियात मदफून हैं। नाजरीन, जन्नतुल बकी का पुराना नाम बकीउल गरकत था। बकी यानी मुख्तलिफ़ दरख्तों का बाग और गरकत एक मखसूस किस्म की झाड़ी नुमा दरख्त को कहते हैं, जो पहले इस जगह कसीर तादाद में मौजूद थे। इसी वजह से ये नाम पड़ गया। इमाम हाकिम की रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बकी की जगह कब्रिस्तान बनाने का हुक्म सादर फरमाया। इस्लाम के इस पहले और अजीम कब्रिस्तान का बाकायदा आगाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार असहाब अंसार मदीना के असद बिन ज़रारा और उस्मान बिन मज़कून के दफन से हुआ। आम मुसलमानों की अहम तरीन किताब सही मुस्लिम और सुनन निसाई में जन्नतुल बकी के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि बकी जाओ और अहले बकी पर सलाम और तलब मग़फ़िरत करो। फिर इससे मरबूत दी गई इसी रवायत में भी मौजूद है। चुनांचे अवाइल इस्लाम में अक्सर मुसलमानों के आबाओ-अजदाद काफिर या मुशरिक मरे थे, इसलिए बाज़ रवायात के मुताबिक इनके कब्र पर जाने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास चाहने वालों और शम्मा रसालत के परवानों का इंतकाल हुआ तो इनकी शहादत हुई, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ताकीद फरमाई कि वो कब्र की ज़ियारत के लिए जाएं, उनको सलाम करें, उनके लिए और अपने लिए कब्रिस्तान जाकर मग़फ़िरत तलब करें और अपनी मौत व आखिरत को याद रखें। जन्नतुल बकी में अवाइल इस्लाम की अजीम शख्सियात की कब्र मुबारक है, जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मौला अली की वालदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत उम्मुल बरीन, हज़रत हलीमा सादिया, उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहुत सी दूसरी बुज़ुर्ग शख्सियात वहाँ मदफून हैं। कई शहदाए उहद और वाक़या हिरा के शहदा भी वहाँ पर मदफून हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान में है। बैतुल हज़न, जो कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गरिया करने के लिए जो जगह बनाई थी, वो भी अब जन्नतुल बकी का हिस्सा है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ाती घर, जिसमें बाद में आइमा अरबा नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मदफून हैं। वो भी इसी जन्नतुल बकी में दफन है। इनके अलावा हज़ारों की तादाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफ़ा सहाबे कराम, ताबईन कराम, तबा ताबईन कराम, उम्महातुल मोमिनीन और इब्तदाए शहदाए इस्लाम की कब्र यहाँ पर मौजूद हैं। रफ्ता रफ्ता शम्मा रसालत के परवानों ने इस्लाम की इन अजीम शख्सियात की कुर्बानियों
اور ان کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے جنت البقیع اور جنت المعلی کی ان قبور پر گنبد اور حجرات بنوائے تھے۔ 7ویں صدی ہجری میں عمر بن زبیر نے اپنے مدینہ کے سفر میں جنت البقیع میں مختلف قبور پر گنبدوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر 100 سال بعد ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں ان گنبدوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کئی صدیوں تک یہ مزارات عالم اسلام کے لیے باعث تعظیم اور ایمان کی تازگی کا باعث بنتے رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور تک ان مزارات کی رونق اپنے عروج پر تھی اور مسلمان وہاں عقیدت اور احترام سے حاضری دیتے تھے اور فیض و برکات کا طلب کرتے تھے۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں سعودی عرب میں ایک نئے فرقے نے جنم لیا جسے اہل حدیث یا عرف عام میں وہابی کہا جاتا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب جو کہ پیدائشی حنبلی تھا، مدینہ منورہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے بغداد، دمشق، بصرہ، ہمدان اور قم میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں قرآن و حدیث میں ذاتی نظریات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان مسلمہ عقائد کے خلاف ایک نئی جہد نکالی، جس پر بہت سے علماء نے اپنی درسگاہوں اور علاقوں سے اسے نکال دیا اور یہ سرزمین نجد چلا گیا۔ اس وقت محمد بن سعود اپنے قبیلے کا سربراہ اور اپنی مختصر سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی سلطنت کو وسیع کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ دونوں کی ملاقات میں کافی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ اسی دوران برطانیہ سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کو زمینی اور عقائد کے لحاظ سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پر گامزن تھا، لہٰذا انہوں نے محمد بن سعود کو ہر طرح کی مدد دینے کا وعدہ کیا اور اس کی پشت پناہی کے سبب محمد بن سعود نے نجد سے حجاز تک کا علاقہ فتح کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ برطانیہ نے یہاں تک طے کر کے دے دیا تھا کہ حکومت آل سعود کی اور عقائد اور مذہبی عہدے اہل وہاب کے ہوں گے۔ یہ کبھی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ برطانیہ کے اس فیصلے پر ان کی نسلیں آج بھی کاربند ہیں، جو محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب اور برطانیہ کی حمایت سے وہاں وہابیت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ محمد بن سعود کا اصل نام محمد ہونے کے باوجود سرزمین وحی کو محمدیہ رکھنے کی بجائے سعودیہ رکھ دیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب کا نام محمد ہونے کے باوجود اس کے خود ساختہ مکتب کو بھی محمدیہ کی بجائے باپ کے نام پر وہابی رکھ دیا گیا۔ یوں 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1926 کو محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے فتوے پر جنت البقیع میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، شہداء، امہات المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنے ہوئے مزارات اور گنبد کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ صدر اسلام کے کسی بھی نشانی کو باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مزارات اور قبور جو تقریباً 1350 سال سے مسلمانوں کو صدر اسلام کے جانثار اور وفاداروں کی بے لوث قربانیوں کی یاد دلاتے تھے، جن کی زیارت سے مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، جو شاعر الہی کے مصادق میں سے کچھ مصادق بنے ہوئے تھے، انہیں منہدم کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ حج اور سورہ مائدہ میں قربانی کے اونٹ اور دیگر جانوروں، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں، محترم مہینوں، خدا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے حاجیوں کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے اور ان شاعر کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر افسوس کہ اس نئے فرقے نے ان شاعر اسلام کو منہدم کر دیا اور شہید کر دیا اور ویران کر دیا، بلکہ بعض اوقات حاجیوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حتیٰ کہ یہ فقہی مسئلہ نہیں بلکہ اوائل اسلام سے اب تک جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا ہے، مصر سے سوڈان تک،
اسپین سے ہندوستان تک، فلسطین سے چین تک آپ کو اولیاء اللہ کے مزارات لازمی ملیں گے۔ جس وقت جنتل بکی کو شہید کیا گیا، عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا۔ ترکی میں اتاترک اور نجدیوں کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے ظاہری اور نام کی حد تک ہی موجود تو صحیح اس نشانی کو بھی ختم کیا کہ برصغیر کے تمام مسلمان تحریک خلافت چلا رہے تھے۔ اسی دوران خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی ترجمانی کرتے ہوئے نجد کے حاکم کو احتجاجی خط بھی تحریر کیا۔ مسلمانان عالم کے احتجاج اور قطیف کے شیعوں کا بروقت مدینہ پہنچنے اور مزاحمت کرنے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک شہید ہونے سے تو بچ گیا، مگر آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کو چھونے اور عقیدت سے چومنے نہیں دیا جاتا۔ اگرچہ آج سعودیہ بدل چکا ہے، سرزمین وحی میں عالی شان بت خانے غیر مقامی ہندوؤں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لبرلزم کے نام پر سینکڑوں جوا خانے اور شراب خانے کھول دیے گئے ہیں۔ ہولی سے لے کر کرسمس تک منانے کی آزادی ہے، مگر مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بوسہ دے سکیں، نہ ہی اپنے ائمہ اربعہ کی قبور مبارک پر فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی امہات المومنین کی قبور مبارک کی زیارت کر سکنے کی اجازت ہے۔ خاص طور پر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر مبارک کی زیارت کرنا بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جا کر ان کی بے لوث قربانیوں کو یاد کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک پر جا کر ان کو خراج تحسین پیش کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ عبد الوہاب کے فتوے اور محمد بن سعود کے ظلم کے سبب آج بھی لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ کرام اور امہات المومنین کے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ خدا ان عاشقوں، محبان رسول، محبان اہل بیت اور دین کا درد رکھنے والے اخوان المسلمین یا کسی بھی مسلمان کے ہاتھوں ان مزارات کی تعمیر کرنے اور ہم سب مسلمانوں کو ان مزارات کی زیارت گاہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔